جی آج لمحہ فکریہ کیا ہے جی؟ آج کا لمحہ فکریہ میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ پچھلے ہفتے ہم نے پنجاب میں ہونے والے جو 2 بہت ہینیس قسم کے کرائمز تھے ان کے بارے میں حکومت کی توجہ دلائی تھی, اور اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں دونوں جگہوں پہ, اور انہوں نے دونوں جگہوں پہ سخت ایکشن لینے کے احکامات جاری کیے ہیں. ویری نائس. پہلے وہ پسرور گئے, اور پسرور میں جو غریب تانگا بان وارث جو ایک زمیندار کے تشدد سے ہلاک ہو گیا تھا, وہاں پہ تو انہوں نے غفلت برتنے والے پولیس افسروں کو نہ صرف سسپینڈ کیا بلکہ ان کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کیے. بہت ڈاڈا آدمی ہے. اور پھر وہ ان بچیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ایک درندگی کا مظاہرہ ایک شخص نے کیا ہے, ان کے گھر پہنچے ہوئے تھے, ان کی گلیوں میں پھر رہے تھے, ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. پچھلے پروگرام میں ہم نے مرشد پاک کی توجہ بھی ایک جانب اہم مسئلے کی طرف مبذول کرائی تھی, ہمیش خان والا, ہمارے دوست ہمیش خان کی طرف. ٹھہر جو یار, سچ مرشد پاک سرکار, میں بسم اللہ. آج زیادہ جی بھر کے ڈال لو دمال. اچھا جی, ہاں یہ کھلے میدان میں, یہ گراؤنڈ میں یار 12 ارب 13 ارب روپیے کا مسئلہ ہے. ہم نے اتوار کے روز ان کی توجہ اس جانب دلائی تھی, اور انہوں نے منڈے کی صبح فوری وہ جو کاغذ وہ جو اٹکا ہوا تھا وزارتوں کے درمیان کی, جس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پھنسا ہوا ہے, وہ فوری طور پہ جہاں سے بھی نکلوایا انہوں نے نکلوا کر امریکہ روانہ کر دیا. وہ ہمیش خان والا, ہاں تمہارا دوست ہمیش خان. وہ اب میرا دوست کیا مطلب یار, میرے سے واٹر سکوٹر کرائے پہ لیتا ہے. نہیں, اب اس کے نتیجے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 روز میں اس کی جو شاہی سواری ہے ہمیش صاحب کی وہ پاکستان آ جائے گی. چلو شکر ہے یار وزیر اعلیٰ صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی بڑی مہربانی جناب, انہوں نے ایکشن لیا ہے. ہمارا آج کا جو لمحہ فکریہ ہے وہ اپنی جگہ بہت دلچسپ بھی ہے اور انتہائی افسوسناک بھی ہے. کوئی لوڈ شیڈنگ کا لطیفہ سنا رہے نہیں, فیصل آباد سے ہمارے نون لیگ کے ایک MP ہیں خواجہ محمد اسلام صاحب. اچھا, میں ان کی جعلی ڈگری کا اور جعل سازی کا قصہ سناؤں گا نا تو تم اپنے صوفے سے 2 فٹ اونچے اچھل پڑو گے. شاباش, یہ گڈ ڈگری ان کی 7 ربٹی تھی. ان کا سن پیدائش 1960 بتایا گیا ہے اچھا کاغذات میں, اور 1970 میں انہوں نے میٹرک مکمل کر لیا ہے 10 سال کی عمر میں. نہیں تو یہ ہو سکتا ہے وہ پیدائش کے فوراً بعد اسکول داخل ہو گئے ہو. ہاں, یا وہ اتنے ذہین تھے کہ 2 کلاسیں کر لی ہوں 1 سال میں. اس کے بعد یہ سلسلہ ان کی ذہانت کا آگے بھی جاری رہتا ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ کہ ان کا جو انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ 1987 کا ہے فیصل آباد بورڈ کا, اور فیصل آباد بورڈ 1988 میں وجود میں آیا تھا. تو یار اس میں کون سی بری بات ہے, وہ ذہین آدمی ہے, اس کو پتا چل گیا اگلے سال بن رہا ہے ادھر بورڈ, اس نے سال پہلے سرٹیفکیٹ ادھر سے لے لیا کہ آپ کا اگلے سال بورڈ بن رہا ہے, 2 سرٹیفکیٹ. آگے تو سنو, کنٹرولر فیصل آباد بورڈ نے ان کے سرٹیفکیٹ کو بوگس کی سٹیمپ لگا کر واپس کر دیا ہوا ہے, یعنی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اس شخص بالکل فیک ہے. اب اس معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو میں تمہیں بتانے لگا ہوں. کو پٹھی سی بات نہ بتا دینا یار تم تو. جب یہ حیدرآباد گئے ہیں BA کرنے کے لیے تو جو اپلیکیشن فارم تھا اس پہ پیرنٹس کے یا گارڈین کے دستخط درکار تھے, تو ان کے والد صاحب دین محمد صاحب نے ہی اس پر اردو میں دین محمد کے سگنیچر کیے ہوئے ہیں انہوں نے, اور یہ 2002 میں سائن کیے ہیں انہوں نے, جبکہ ان کا انتقال ہوئے 20 سال گزر چکے. یار یہ بھی ویسے کوئی ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اس بندے نے داخلہ لینا تھا, اس نے فوت ہونے سے پہلے ابا جی سے دستخط کرا کے رکھ لیے فارم, تم یار بیچ میں کیوں ہے خام میں بن رہے ہیں. ہمارا آج کا لمحہ فکریہ بھی یہی ہے کہ اس جیسے جو لوگ جو سیاستدانوں کی ان حرکتوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اس رویے نے ہمیں آج اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. بالکل, کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کے مرشد پاک جو سب سے بڑا اس میں مجرم ہے اب تک جعلی ڈگریوں کے حوالے سے, جمشید دستی صاحب, وہ ان کے جلسے میں جا کر سرائکی میں ایسی پرجوش تقریر فرما رہے ہیں, سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا منہ چڑھانے والی بات ہے. اور اس میں جمشید دستی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہے, کون سی سپریم کورٹ, کون سی ہائی کورٹ. یعنی ایک بندہ قتل کر دے اور اپنے ساتھ 5-10 ہزار لوگ لے کے چلے جائے اور وہ پولیس کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ جی کون سی ہائی کورٹ ہے, میرے ساتھ تو عوام کی عدالت ہے, اس نے مجھے بری کر دیا. اس پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں. اتنی افسوسناک باتیں حکومت کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں کہ شرم آتی ہے
لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے انٹرویو کرنے شروع کر دیے ہیں اور سپریم کورٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انٹرویو کرے. کہ دیکھو یہ اتنا خوفناک جرم ہے جس کا اعتراف ان سب نے کمرہ عدالت میں کیا ہے, اور سپریم کورٹ نے یا کسی بھی عدالت نے ان کو کمرہ عدالت سے باہر کیوں نکلنے دیے. یہ بالکل عزیزی ایسے ہی ہے, یہ جعلی ڈگری کا حصول جو بالکل ایسے ہے جیسے آپ جعلی کرنسی چھاپتے ہیں یا کوئی بھی سرکاری دستاویز آپ جعلی طور پہ چھاپتے ہیں. یہاں بات کر رہے ہیں کہ جی جھوٹ, ہمارے اینکر بھی بعض یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جھوٹ اس سے بڑا جرم ہے. میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں کہ جھوٹ بھی قابل معافی ہو سکتا ہے. آپ جعل سازی کے مرتکب ہوئے ہیں, آپ نے جعلی ڈگری دی ہے, پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے حلقے میں جھوٹ بول رہے ہیں. اور مجھے میرا جو لمحہ فکری ہے آج کا, اس میں میرے مخاطب جو ہیں وہ اس کے ووٹر ہیں. یہ جتنے جعلی ڈگریوں والے تھے, یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس منہ سے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والوں کو دوبارہ ووٹ دے دیں گے جا کے. یہ جمہوریت کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو عدالت نے رویہ اختیار کیا وہ عدالت کا, جو سیاسی جماعتوں نے کیا وہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے کیا, امیدواروں نے کیا, سارے اپنی اپنی جگہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. عوام اپنے رویے کو کیسے جسٹیفائی کریں گے ان لوگوں کو ووٹ دوبارہ دے کے؟ بالکل صحیح. چلو عوام اگر یہ کر رہی ہے تو پھر بیچاری بھگت بھی تو رہی ہے نا, سارا دن بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بتی پتہ نہیں کدوں آنی ہے, کھنڈ مک گئی ہے, اتوں پیسے بھی کول کوئی نہیں, کنک ویکن نہیں ڈئی, آدھے شناختی کارڈ لے کے آؤ, باردانہ کوئی نہیں دین ڈیا, منڈے وڈے نو نوکری نہیں ملن ڈئی, چھوٹے نو سکولے داخلہ نہیں ملن ڈیا, بڈھی بیچاری جعلی دوائی کھا کے تے ہور بیمار ہو گئی. بس یہی سب کچھ پھر عوام کو ملے گا اگر وہ جمہوریت کے ساتھ ایسا مذاق کریں گے خود بھی. تو ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ظاہر ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے.